انہیں عمر خضری عطا فرمائے، بخت سکندری عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں دنیاوی اور دینی تعلیم سے آراستہ اور مزین فرمائے، اور انسانیت کے تمام شرف سے اللہ رب العزت ان بچوں کو بھی، ہمیں بھی اور گھر والوں کو بھی مشرف فرمائے، اس لیے کہ انسانیت کے زلف برہم کو سنوارنے والے کی مجلس منعقد کی گئی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی مجلس ہے، جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا اور مجھے یہ بتلایا گیا کہ سیرت کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی گفتگو کر لینی چاہیے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں یہ غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت شیخ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب یہ مہینہ چل رہا ہے، ربیع الآخر کا یہ مہینہ ہے، اسے گیارہویں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اسے گیارہویں شریف کے بھی نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر یاد رکھیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہو یا اولیاء کرام کی تعریف و توصیف ہو، بلا شبہ یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، یہ سب ایک ہی سلسلے اور ایک ہی درسی کی تمام کڑیاں ہوتی ہیں۔ ہم چاہے غوث اعظم کی منقبت بیان کر رہے ہوں یا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہوں، اس لیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی سیرت میں سیرت مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، ان کے کردار میں کردار نبوی کی جھلک نظر آتی ہے، اور ان کی اداؤں میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار نظر آتا ہے۔ اور دنیا کے اندر جو کوئی بھی ولی ہوتا ہے، جو کوئی بھی اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا تقرب یافتہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا جو ولی ہوتا ہے اور جو دوست ہوتا ہے، وہ سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے اور کردار مصطفیٰ پر عمل کرنے اور سنت رسول پر عمل کرنے کے بعد ہی اسے وہ اونچا مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا ہے، اسی لیے جو دنیا کے اندر کہیں بھی رہے وہ اسی مقام پر آ جائے، در مصطفیٰ پر آ جائے۔ اور ہم اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ شاعر مشرق نے کہا تھا، نباز قوم نے کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے، وہ کوئی جنونی آدمی نہیں تھا، کسی پاگل آدمی کا نام ڈاکٹر اقبال نہیں ہے، بہت بڑے مفکر کا نام ہے، بہت بڑے دانشور کا نام ہے، ایسا جس نے مغربی جرمنی سے جا کر کے ڈاکٹریٹ کی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری جا کر کے حاصل کیا تھا، اور ایسا شخص جو لندن کی فضاؤں میں رہنے کے بعد بھی اپنے ایمان کی حرارت سے وہاں کے برفیلی چٹانوں کو پگھلا کر کے فجر کے نماز کے لیے وضو کیا کرتا تھا، ایسے بندے کا کہا ہوا وہ جملہ ہے جس نے بڑے ہی بے ساختگی کے ساتھ کہا تھا، بابو مصطفیٰ برسا خیش را کی دام دی ہما اوف اگر بگو نہ رسیدی تمام بولے بھی۔ اے لوگو اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در تک پہنچا دو، حضور علیہ السلام کے آستانے تک اپنے آپ کو پہنچا دو۔ اگر تم ان کے در تک نہ پہنچ سکے تو یاد رکھو تم میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر حسان الہند نے کہا تھا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں رہے۔ سبحان اللہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کو حاصل ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو حاصل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ پیغمبر جو انتخاب الہی ہیں، وہ پیغمبر جنہیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جن کے نور کو پیدا فرمایا، جن کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور جنہیں رحمت للعالمین کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں رحمت للعالمین کا خطاب کس قدر اونچا خطاب ہے۔ رحمت یہاں پر مبالغت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مبالغہ اس طرح سے ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جب کسی چیز میں ماہر ہوتا ہے یا کسی چیز کے اندر جب اس کا مقام بڑھا ہوا ہوتا ہے تو مصدر کے ساتھ اسے یاد کر لیا جاتا ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں، ایک آدمی ہے جو سخاوت کرنے والا ہے، بہت بڑا دیالو ہے، بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا فیاضی کرنے والا ہے، کسی کو اپنے در سے لوٹاتا نہیں ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا سخی ہے، یہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، بلکہ جب مبالغہ کرنا ہوتا ہے اس کے اور زیادہ سخاوت کو بیان
بیان کرنا ہوتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ سخاوت کرنے والا ہی نہیں بلکہ سراپا سخاوت ہے، یہ سراپا سخاوت ہے، یہ جو ہے یہ مبارکی کے لیے بولا جاتا ہے، اسی کے اور زیادہ بلندی کے لیے بولا جاتا ہے۔ رحم کرنے والا یہ بلا شبہ انسان کے دل کے اندر جب رحم ہوتا ہے تو اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور جب بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے رحمت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ساری دنیا پر رحم کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک طرح سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کو بھی بیان فرما رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے جو سب سے پہلے نور کی شکل میں پیدا فرمایا، اس نورانی شکل کی ہیئت کو بیان فرما رہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سب سے پہلی تخلیق کو بیان فرما رہی ہے، اس لیے کہ جو رحم کرنے والا ہوتا ہے اس کی طرف لوگ محتاج ہوتے ہیں، لوگوں کا احتیاج اس کی طرف ہوتا ہے، لوگ محتاج ہوتے ہیں، اور جس کی طرف محتاج ہوتے ہیں اسے محتاج الیہ کہا جاتا ہے۔ محتاج الیہ کا پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے اور محتاج کا بعد میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میں مثال دوں تو شاید آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ مثلا انسان زندہ رہنے کے لیے ہوا کا محتاج ہے، انسان زندہ رہنے کے لیے پانی کا محتاج ہے، انسان زندہ رہنے کے لیے کھانے کا محتاج ہے۔ اگر کھانا نہیں کھائے گا مر جائے گا، اگر پانی نہیں پیے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اگر ہوا اسے نہیں ملے گی تو جاں بلب نہیں بلکہ وہ ہلاکت سے دو چار ہو جائے گا، اس کا دم نکل جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ بتاؤ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی کیا ایسا ہوا ہے دنیا کے اندر کہ انسان کو پہلے پیدا کر دیا گیا ہو، ہوا کو بعد میں بنایا گیا ہو؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ پانی کو بعد میں بنایا گیا ہو، انسان کو پہلے بنا دیا گیا ہو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ پہلے ہوا کو بنا دیا گیا ہے، پہلے ہوا کو اللہ نے پیدا فرما دیا گیا ہے، پہلے پانی کو رب العالمین نے پیدا فرما دیا ہے، تاکہ انسان جب زمین قدم رکھے، انسان جب دنیا کے اندر بھیجا جائے تو اس کو ہوا کے احتیاج کے لیے کہیں اور جانا نہ پڑے، بلکہ وہ اپنی سانس کو اندر کی جانب لے جائے تو ہوا اس کے پھیپھڑے کے اندر چلی جائے۔ ہوا کو پہلے پیدا فرما دیا۔ ہوا محتاج الیہ ہے اور انسان محتاج ہے۔ پانی کو پہلے پیدا فرما دیا گیا، پانی محتاج الیہ ہے اور انسان محتاج ہے، اس لیے پانی کو پہلے پیدا فرما دیا گیا۔ اب ذرا آیت کریمہ پر غور فرمائیں، اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے سارے عالموں کے لیے آپ کو رحم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ چلا کہ سارے عالم بعد میں ہیں اور رحم کرنے والا پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نور کی شکل کے اندر جگہ فرما دیا، اور پھر ایک زمانہ گزرنے کے بعد، ایک مدت دراز گزرنے کے بعد رب تعالیٰ نے تمام نبیوں کے آخر میں ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلوہ گر فرمایا۔ اور ایسے نہیں بلکہ تمام انبیاء سے باضابطہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کروائی گئی۔ تم دنیا میں جانا، ان کی تعریف کرنا، ان کے حوالے سے اپنے امتیوں کو بتلانا، ان کے حوالے سے اپنے ماننے والوں کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے نظر آنا، تمام انبیاء اس پر کاربند نظر آتے ہیں۔ ہر نبی جو بھی آتا ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبران اعظام علیہ